الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین. سورہ المائدہ آیت نمبر 50 تک ہم نے کر لیا تھا اور آج آیت نمبر 51 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. نہ تم بناؤ یہود اور نصارہ کو ولی، اپنا دوست. بعضهم اولیاء بعض ان کے ولی ہیں بعض کے، تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی ولی بنائے گا ان کو تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس وہ انہی میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ولایت کرنے کا بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ولایت کا معاملہ نہیں کریں گے، دوستی کا معاملہ نہیں کریں گے. پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی غلط روی بتائی تھی جو یہود اور نصارہ کی تھی، کہ وہ کیا کرتے تھے اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے وہ رجوع تو کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کہتے تھے کہ اگر تمہاری پسند کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو مان لینا، اور اگر تمہاری پسند کا نہیں بتائیں گے تو تم مت ماننا، تم مکر جانا، ہے نا. اور ہم نے دیکھا تھا وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اور یہ والی جو پچھلی چند آیات تھی اس میں خاص طور سے اس کے پس منظر میں ایک واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتانا میرے ذہن سے نکل گیا تھا. میں نے کہا آپ کو آج بھی بتا دوں کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تقریباً 9 ہجری کا واقعہ تھا. خیبر ہو چکی تھی اور یہ یہود کے کچھ لوگوں نے، یعنی کہ یہودیوں نے، ان کے کچھ رئیس لوگ تھے اور انہوں نے مرد اور عورت نے آپس میں زنا کا معاملہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اپنے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی نا رجم، شادی شدہ اگر زنا کریں گے تو ان کو رجم یا سنسار کر کے مار دینے کا حکم ان کی شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس مرد اور عورت کو جو امیر لوگ تھے ان کو منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھایا اور شہر میں سیر گھمانے لگے. تو میں نے آپ کو پہلے تو پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ بنو قریظہ والے چونکہ کمزور تھے تو وہ بنو نذیر والے ان کو دباتے تھے. ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا معاملہ یہ ہوا تھا جو انہوں نے ان کے دل میں آیا کہ ہمارے لوگوں نے اس طرح سے زنا کا معاملہ کیا ہے، تو وہ والے بات میں بھی ہم نبی کے پاس گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ یہ والے معاملے کبھی دیکھیں کہ مسلمانوں کی شریعت میں اللہ نے ان کو کیا حکم دیا ہے زنا، اگر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اگر تو تمہارے مطابق فیصلہ ہوا تو مان لینا، نہ ہوا تو نہ ماننا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ ان کی کتاب کے بارے میں ان کے ساتھ فیصلے کا معاملہ کریں گے. تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں تورات میں کیا اس کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہماری کتاب میں تو یہی حکم ہے کہ اگر شادی شدہ زانی زنا کرے، مرد اور عورت زنا کرتے تو ان کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے سارے شہر میں گھمایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تمہارے اس کے اندر شریعت میں، تمہاری تورات میں اس کی زنا کی یہی سزا ہے؟ تو کیونکہ ہماری شریعت کے لیے اندر زنا اس طرح سے کرنے والوں کے لیے رجم کی آیات نازل ہوئی تھی. سمجھ آئی؟ حضرت عمر کا قول آتا ہے باقاعدہ کہ رجم یا سنسار کرنے کی آیات نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا. لیکن بعد میں اس کو قرآن پاک سے وہ منسوخ کر دیا گیا اور نسخ کے عقیدے کے حوالے سے اور
ان کی شریعت میں جو کہ تورات میں آئی ہوئی تھی نا, اس کو پھر ہمارے لیے ویسے ہی کنٹینیو رکھنے دیا گیا. تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ہماری شریعت میں ایسے آیا ہے کہ منہ کالا کر کے پھر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ شش و پنچ میں, اور آپ نے کہا کہ اپنے علماء کو بلاؤ. علماء کو بلایا گیا. آپ نے کہا کہ بتاؤ, تو سارے علماء نے نا اس طرح ہی دیا جواب, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہوئی. کسی نے بتایا کہ ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے اور وہ خیبر میں رہتا ہے, ابن سوریہ, اس کو بلائیں, وہ آپ کو صحیح بتائے گا. تو ابن سوریہ کو بھی بلایا گیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو آگے سے ابن سوریہ خاموش رہا. باقی سب لوگوں نے یہی بات بولی کہ ہاں ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ ابن سوریہ خاموش ہے. آپ نے کہا کہ نہیں ابن سوریہ, میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس رب کی جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا, جس نے تمہیں تورات عطا کی, جس نے تم کو من اور سلوہ کھلایا, جس نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہہ کے نا اللہ کی قسم دی, اور ان کو اس کو کہا مجھے بتاؤ کیا تمہاری تورات میں, تمہاری شریعت میں اللہ نے اس عمل کا یہی سزا مقرر کی ہے؟ تو ابن سوریہ نے آگے سے کہا کہ اگر آپ مجھے اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہیں بتاتا. ہاں ہماری شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہی سزا مقرر کی. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے جب ہمارے حکمرانی طبقے میں کوئی یہ عمل کرتا تو ان کو سزا سے بچانے کے لیے ہم نے اس کو نا ختم ہی کر ہم کیا کرتے تھے, ہم کرتے یہ تھے کہ جو حکمران یہ کرتے تھے نا حکمرانی طبقے میں سے, تو ہم ان کو تو سزا نہیں دیتے تھے, لیکن اگر کوئی نیچے والا طبقہ یہ گناہ میں ملوث ہوتا تھا تو ہم اس کو یہ سزا دیتے تھے. رجم کی, غریبوں کو سزائیں یہ دیتے تھے اور امیروں کو سزائیں نہیں دیتے تھے. آج ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جو امیر ہیں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں, اور جو غریب ہیں ان کو سزا, ویسے تو سزا ان کو بھی نہیں دی جاتی, لیکن بہرحال سزائیں انہی کے لیے رکھی گئی ہیں اور بڑے امیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب ہمارے یہاں امیر مرد عورت نے زنا کر لیا تو ہم نے اس کو اوپر سزا امپلیمنٹ ابھی نہیں کی تھی, تو ایک غلام نے بھی اس طرح سے عمل کر لیا. تو جب غلام نے عمل کیا اور اس کو سزا دی جانے لگی تو وہ غلام اوپر اٹھ کے آ گیا اور آگے سے کہنے لگا اگر ہمیں کو سزا دی جائے گی ہے تو پھر ان کو بادشاہ اور کو جو حکمرانی طبقہ ہے ایلیٹ کلاس, اس کو بھی پھر تم یہی سزا دو. تو وہ جب نیچے والا طبقہ اٹھا اپنا حق مانگنے کے لیے کہ بھائی یہ سزائیں ہمارے لیے کیوں ہیں, تم ان کو بھی دو پھر. تو اب ہم نے یہ کیا کہ سب مل کے بیٹھے اور ہم سب نے یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سزا ہی چینج کر دیتے ہیں. نہیں, یہود نے یہ کیا کہ وہ سزا ہی چینج کر دی, اور انہوں نے کہا نہ اس کو سزا سنسار کیا جائے اور نہ اس کو سنسار کیا جائے, سزا ہی بدل دو اور کیا کر دو کہ منہ کالا کر کے اور گدھے پہ پھرا کے جو ہے نا وہ پورے شہر میں اس کو پھراؤ. تو یہ انہوں نے اس وقت کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں نے کہا اگر آپ بھاری قسم نہ دیتے تو ہم آپ کو کبھی نہیں یہ بات بتاتے, ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسی حکم کے مطابق ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا, اور پھر ہماری رجم کی آیات محو کر دی گئی, عقیدہ نص کے حوالے سے منسوخ کر دیا گیا اور بھلا دیا گئی, اور وہی حکم ہماری شریعت میں ایز اٹ از کنٹینیو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور رجم کی آیات اب آپ کو قرآن پاک میں اور کہیں نظر نہیں آتی. ہماری وہی جو حکم ان کی شریعت میں تھا نا تورات میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس حکم کو امپلیمنٹ کروایا تو بتا دیا گیا کہ یہ جو تم لوگوں نے چینجز کی ہیں یہ چینجز ول ناٹ بی ہولڈنگ اینی مور. اب پرانی جو اللہ کی شریعت اللہ نے حکم دیا تھا اسی شریعت کے مطابق تم اپنے فیصلے کرو گے. تو ان کی شریعت میں بھی زنا کی سزا جو شادی شدہ کی رجم ہی ہے. تو چونکہ ان کی شریعت میں قرآن آیا تھا, وہ جو چینجز ان کے اندر آ چکی تھی ان کو صحیح کرنے, تو وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شریعت میں خود بخود صحیح کروا دی, تو وہ ایز اٹ از ہی چلتی رہی, اور ہماری شریعت میں بھی اس کو ایسے ہی رکھا گیا. تو جو آئی تھی آیت تو اس کو اب منسوخ کر دیا گیا.
اس وجہ سے منسوخ کیا گیا کیونکہ وہ آلریڈی شریعت ان کی اللہ کی طرف سے دی گئی چل رہی تھی. سمجھ آ گئی؟ تو کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے قرآن میں سنسار یا ریجن کی تو سزا ہے ہی نہیں, شادی شدہ اگر کرے تو ان کو تو 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے سورہ نور میں, تو وہاں آپ کے پاس جواب کے موجود ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو کنٹینیو رکھا گیا. اب انہوں نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آ کے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے فلاں فلاں معاملے کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کر دیں تو ہم آپ کے دین کو مان لیں گے. صرف کام کیا کرنا ہے, ہمارے مطابق آپ نے یہ ہمارا فیصلہ کروا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے, اور آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اپنے تمام معاملات کا فیصلہ اسی طرح کریں گے جیسے اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے کے سارے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا تھا کہ اگر جو شریعت کے مطابق حکم فیصلے نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ نہیں کریں گے وہ کافر بھی ہوں گے, ظالم بھی ہوں گے, اور وہ فاسق بھی ہوں گے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافر, ظالم اور فاسق ہیں جو اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کر رہے, جو اتنی محفوظ بھی نہیں تھی. تو اگر ہم اس محفوظ جامع ترین کتاب کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے نہیں کریں گے تو پھر کیا ہم اللہ کی نظر میں پھر کیا ہوں گے؟ جو وہ کتاب جو محفوظ بھی ہے, جامع بھی ہے اور کامل بھی ہے, اور ایک زیر زبر شد مد غنہ ہر چیز کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے. اب فیصلے صرف اور صرف عدلیہ کی سطح پر تو نہیں ہوتے. کون کون سی سطح پر ہوتے ہیں؟ ہر وقت سارے دن ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, یہاں جاؤں یا نہیں جاؤں, یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, یہ پہنوں یا نہ پہنوں, فلاں جگہوں کو اٹینڈ کروں یا نہ کروں, کس طرح کی محفلوں میں اٹھوں بیٹھوں, بچوں کی کس طرح کی معاملات میں, ہر جگہ اسکول میں کون سے اسکول میں ڈالوں, کون سے کالج میں ڈالوں, باہر بھیجوں نہ بھیجوں, اندر بھیجوں رکھوں. کتنے فیصلے ہیں نا جو ہمیں سارے دن میں کرنے, اپنے آس پاس کے میل ملاپ کے, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, برتنا, تمام لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز, اخلاقیات, عبادات, ہر چیز میں ہم نے فیصلے کرنے نہیں. تو وہ کس مطابق کرنے؟ اب ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق. ہر جگہ اپنے آپ کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ پرکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا اور رسول کا کیا حکم ہے, مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم اس کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے نہیں کریں گے تو ہم پھر ظالم بھی ہیں, کافر بھی ہیں, فاسق, اور پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کس لیول پر پہنچ جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو کچھ موٹی موٹی باتیں جو تھی وہ یہاں پہ میرے سے کچھ میرا خیال ہے مس ہو گئی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ ساتھ بتا کے اور پھر ہم آگے اسی کو کنٹینیو کریں گے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم کیا جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو. یہاں پر جب انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے برابر بھی منحرف نہ کرنے پائے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں, یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں. تو پھر کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یہ پچھلی آیات ہے جو ہمارا ختم ہوا تھا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ایکسیڈ کر گیا تھا تو اس لیے میں نے صرف پڑھ لیا تھا, اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا. تو آج پھر میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری کورٹ میں, عدلیہ میں کون سا پینل کوڈ چل رہا ہے؟ انڈین, برٹش. تو اگر اللہ کے قانون کے علاوہ ہم کوئی بھی قانون اپنے ملک میں نافذ کریں گے تو اللہ کون سا قانون کہہ رہا ہے؟ وہ افحکم الجاہلیت یبغون, جاہلیت کے فیصلے. قرآن اور سنت سے ہٹ کے اگر کسی بھی معاملے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ جاہلیت کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھائے
اور ہماری زبانوں میں اتنی تاثیر پیدا کرے کہ ہم یہ باتیں آگے حکمرانی طبقے تک پہنچا کر اس ملک میں شریعت کا نفاذ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں. جی وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا, کیونکہ اللہ سے اچھا فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ بات کس کو سمجھ آتی ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, ان کو یہ یقین رکھتے ہیں. اللہ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے ہی بہترین فیصلے ہیں. انہی کو نافذ ہونا چاہیے, انہی کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر. اور جن جن جگہوں پر ان شریعت کو نافذ کیا گیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر واقعی کتنا امن اور سکون موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب آگے بڑھتے ہیں کہ جو آج کا ہمارا سبق ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم یہود اور نصارہ کو اپنا ولی مت بنانا. کیوں نہیں ولی بنانا؟ کیوں ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا؟ اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض, یہ تو ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں. یہود اور نصارہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اور جو ان کو ولی بنائے گا تم میں سے, پھر وہ انہی میں سے. اللہ نے صاف صاف یہاں پر یہود اور نصارہ کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ کیٹیگوریکلی ولایت نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ نے ولایت ان کے ساتھ کرنے کو منع کیا تھا. کیا تھی ولایت؟ دوہرا لیجیے. ولایت کہتے ہیں ولی بنانا, دلی دوست, جگری دوستی, بیسٹ فرینڈشپ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دوسرے سے اتنی دلی محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کو فالو کرتے ہیں, اس کو کاپی کرتے ہیں اپنے دوست کو, اور آپ اس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ اپنے راز اور سیکرٹس شیئر کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے دلی دوستی. مومن دلی دوستی, ولایت کس سے کرے گا؟ صرف اور صرف مومن سے کرے گا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کے ساتھ خوب پینگے بڑھاتے, خوب دوستیاں کرتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے احد کے بعد, چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو ان دنوں یہ جو یہود قبیلے آباد تھے, ان کے ساتھ مشرکین جو تھے وہاں پہ مدینہ کے اندر رہنے والے جو لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ان کی دوستیاں چل رہی تھیں, یہود کے ساتھ بھی نصارہ کے ساتھ بھی, اور چل رہی تھی. تو بہت سارے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے دوستی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کانٹیکٹس ہونے چاہیے ہمارے, کیونکہ یہ جو یہود تھے نا, یہ بڑے یہ گولڈ سمتھ, سلور سمتھ, لوہار, بڑے امیر تھے. بہت اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا, مال اسباب, اور ان کے بڑے اچھے وہ کاروبار بھی چل رہے تھے. پلس یہودی مہاجن کا سود والا معاملہ بھی وہ اس زمانے میں بڑا چل رہا تھا, اور یہ بڑا پیسے سے پیسہ بنا کے اور امیر ترین ہوتے جاتے تھے. تو بہت لوگ ان کے ساتھ اچھے راہ و رسم اور میل ملاپ رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے معاملات سیدھے رہیں. آج بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی نان مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے راہ و رسم اچھے بنا کے رکھیں تاکہ ہمارے IMF کا فنڈ ہمیں مل سکے. ہوتا ہے نا. تو یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں, تم ان کے ساتھ ولایت نہیں کرو گے, ساری چیزیں کرو. 3 معاملات تھے نا, کون سے؟ سب سے پہلے تھی مدارات, موالات, مواسات, اور پہلا کیا تھا؟ معاملات. سب سے پہلا تھا معاملات. تعلقات کے 4 طریقے وہ ہے نا سٹیجز. سب سے پہلا کیا ہے؟ معاملات, ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز. اس کے بعد مدارات, خاطر مدارت کرنا. پھر اس کے بعد مواسات, اس کی غمخواری, خیر خواہی کے لیے اس کو ہیلپ کرنا. اور پھر آتا ہے ولایت کا معاملہ. ٹھیک ہے. تو 3 معاملات تو مومن نے مومن کے ساتھ ہر حال میں مومن سے بھی کرنے ہیں, اور یہود, نصارہ, ہنود اور ایتھیس سب سے کرنے, تمام انسانوں کے ساتھ 3 معاملات جو ہیں تعلقات کے وہ کرنے ہی کرنے ہیں. باقی صرف ولایت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اچھا ہاں جی. اب ایک شخص ہوا یہ کہ جب یہ حکم آیا کہ تم لوگ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرو گے, تو عبداللہ بن ابی جو بہت رئیس المنافقین تھا,
وہ آگے سے کہنے لگا کہ بھائی میں تو آگے پیچھے سوچنے کا عادی ہوں، میں تو آگے پیچھے سوچنے کا عادی ہوں، تو مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ولایت نہ کروں، نہ جانے کہ اس وقت کیا موقع پڑ جائے۔ تو عبداللہ بن ابی نے یہ کہا، جبکہ حضرت عبادہ بن صامت نے یہ حکم سنتے ہی یہ کہہ دیا کہ میری بہت سے یہودیوں سے دوستی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں ان سب کی دوستیاں توڑتا ہوں۔ ساری دوستیاں حضرت عبادہ بن صامت نے توڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کافی ہے۔ تو جب عبداللہ بن ابی سلول نے یہ کہا کہ بھئی پتہ نہیں کس وقت کون سا وقت ضرورت پڑ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن ابی، تو عبادہ سے بہت ہی گھاٹے میں رہا، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کافی ہے، اس کے لیے کسی نے کیا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو گھاٹے میں رہا جو دوسروں کے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے رہیں گے۔ ویسے بھی کسی کے ساتھ اس لیے میل ملاپ نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا فائدہ ہوگا یا وقت پہ کام آ جائیں گے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے اوپر سے توکل ہٹا کے آپ کسی اور پہ توکل رکھ رہے ہیں، مطلب پرستی، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس یہودی سے دوستی کرتا ہوں تاکہ موقع پر مجھے نفع پہنچے، اور ایک نے کہا میں فلاں نصرانی کے پاس جا کر اس کی مدد کروں گا۔ تو سب اپنا اپنا فائدہ ہی دیکھ کے ان کے ساتھ دوستیاں رکھ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کو ولی بنائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ انہی میں سے ہے۔ کیونکہ ولی بنانے میں کیا ہوتا ہے، ولایت کرنے میں کیا ہوتا ہے، آپ اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں نا۔ دو دوست آپس میں ہوتے ہیں تو ایک جیسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی شکلیں بھی ملنا شروع ہو جاتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کاپی بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں۔ آپ کی جو دوست کرتی ہے، آپ کی جو بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح کریں، اور وہ چیزیں آپ کے اندر آٹومیٹکلی آتی چلی جاتی ہے۔ دس از کالڈ ولایت۔ تو اللہ نے کہا من تشبہ، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تو اگر تم ولایت کرو گے، ان کے ساتھ دلی گہری دوستی اور بیسٹ فرینڈ شپ کرو گے، تو پھر تم انہی جیسے بننے لگ جاؤ گے، اور پھر تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں صرف اپنے اوپر توکل عطا فرما۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا وہ لوگ جو واقعی ان سے دوستیاں کرنے کا، گانٹھنے کی جستجو میں رہتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے بتایا تھا نا کہ بھئی پتہ نہیں کس وقت کون سا میرا فائدہ ہو جائے مجھے اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بس تم دیکھتے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ دلوں کا مرض کون سا ہے؟ یہ مرض نفاق، نفاق دل کی بیماری ہے نا۔ تو اللہ نے کہا تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ کیا کرتے ہیں یسارعون فیہم، وہ تو اسی کے اندر جو ہے وہ تیزی دکھاتے رہتے ہیں، انہی میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، یعنی اگر ہم نے ان سے دوستی چھوڑی تو یہ نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں، پھر ہمیں کون نکالے گا۔ آج تو وہ ایلیٹ ہیں، آج تو پاور ان کے پاس ہے، اگر ہم ان کے ساتھ نہیں بنا کے رکھیں گے تو ہم کسی مصیبت میں پھنسے تو نکالے گا کون؟ بھئی مصیبت میں ڈالا کس نے تھا؟ مصیبت میں ڈالا کس نے تھا؟ جو ڈالے گا وہی نکالے گا۔ تمہارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اور تم مصیبت میں ڈالے کیوں؟ کیونکہ تمہارے کوئی ایسے عمل تھے جس کی وجہ سے وہ مصیبت تمہارے اوپر آئی۔ تو کوئی مصیبت جو تمہیں آتی ہے وہ دیکھو فبما کسبت ایدیہم، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھو کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آ گئی، صحیح؟ تو کون نکالے گا؟ مصیبت کے چکر میں تم اپنے عمل سے ہی پھنسو گے، تو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کل شیء قدیر، کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ، بس شاید کہ اللہ ان یأتی بالفتح، یہ کہ ان کو فتح دے دے، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے،
فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، بس وہ جو اپنے دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہوں گے اس پر وہ شرمندہ اور نادم ہو جائیں گے. کون نادم ہو رہا ہے؟ منافق. تو اللہ اگر فیصلہ کن فتح بخش دے یا تمہیں کوئی اور اللہ اپنی طرف سے عنایت کر دے تو پھر تم اپنے دل میں کیا ہو جاؤ گے؟ ندامت کرنے والے. تم جو ہے اپنے دل میں تم اپنے آپ کو کوڑانا شروع ہو جاؤ گے کہ ہائے دیکھو میں ایسے کر رہا تھا اور دیکھو اللہ نے واقعی مجھے اس میں سے نکال دیا. تم دل میں ندامت میں چلے جاؤ گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت وہ اہل ایمان جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ انہم لَمَعَكُمْ، کہ بے شک ہم البتہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی اہل ایمان اس وقت جب ان لوگوں کو فتح ملے گی تو اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اصل میں یہ ساتھ ہمارے تو تھے ہی نہیں. کس کے ساتھ تھے؟ یہ تو منافق تو اولیاء ان کو بنائے ہوئے تھے. اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور آخرکار یہ خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے. کون؟ منافق. منافق کی بات کی جا رہی ہے کہ منافق کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ اس لیے ملتے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. اگر ہم ان کا ساتھ چھوڑیں گے تو ہمارے تو IMF کوئی ہمیں فنڈنگ ہی نہیں کرے گا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پاکستان کا کیا بنے گا؟ ہم تو مصیبت کے دائرے میں پھنس جائیں گے. لیکن جب اللہ تمہیں فیصلہ کن فتح بخش دے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ جو اپنے اس نفاق پر جس کو یہ دلوں میں چھپائے ہوئے تھے یہ نادم ہو جائیں گے. اور اہل ایمان کیا کہیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جو اللہ کے نام پر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے اور یقین دلاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو نہیں تھے. یہ تو اصل میں کس کے ساتھ تھے؟ ان کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کا کچا چٹا، ان کی دوستیاں، ان کی عیاریاں سب سامنے آ گئی. تو اللہ فرماتا ہے ایسے منافق کے کیا ہوں گے؟ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو اصول کیا ہے کہ مومن کس سے ولایت کرے گا؟ صرف مومن سے کرے گا. مومن حکومت، اسلامی حکومت کس کے ساتھ ولایت کرے گی؟ صرف اسلامی حکومت سے. کسی یہود، کسی نصارہ کی حکومت سے ولایت کا معاملہ نہیں کرے گی. ہاں ان کے ساتھ ڈیلنگز، معاملات، مواسات، مدارات، یہ تینوں چیزیں کریں گے. ولایت نہیں دیں گی، اب کریں گے اپنے سیکرٹس نہیں دیں گے، مشاورت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو ہمارے نقصان کو پہنچنے میں سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. پیچھے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ جو لوگ منافقت کا روگ ان پہ لگا ہوا ہے ان کو، اور منافق ہیں اور ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، اصل میں تو ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا نا ایمان والوں کو. تو اب اگر ان کے اندر سے ایمان نکل گیا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ نفاق آ رہا ہے، اور وہ منافق ان کو اپنے دین سے پھیر رہی ہے. وہ اب منافق اپنے دین سے پھر رہے ہیں نا. تبھی تو کہا گیا کہ حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم سن لو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر گئے، جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، بس ان قریب کیا کرے گا؟ اللہ دوسرے لوگ لے کر آ جائے گا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مومن اپنے اندر نفاق کو چھپا کے یہ معاملات کر رہا ہے یا مومن بن کے سارے معاملات کر رہا ہے. لیکن ہوگا کیا؟ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، اپنے اندر سے ایمان نکال کے منافقت کا اندر رنگ لے کر آ جائے، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ان کو یہاں سے لے جائے گا. صحیح؟ منافقوں کو اللہ منافقوں کو لے جائے گا. اگر تم صحیح نہیں ہوگے نا تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں لے جائے گا. جی اگر آپ، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ مرتد کہہ دیا،
کیونکہ وہ نفاق میں سارے عمل ضائع ہو گئے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, آگ کے جہنم کی آگ کے سب سے نچلے درجے میں جانے والے. تو وہ جو مرتد ہو جائے, جو اپنے دین سے بدل گیا, وہ تو یہود کے ساتھ مل گیا, وہ تو نصارہ کے ساتھ مل گیا, وہ تو انہی کی مشابہت اختیار کر لی. تو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے, تم لوگ مرتد ہو گیا, جو تمہارے اندر سے مرتد ہو گیا, اپنے دین سے پھر گیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے جائے گا. اور کس کو لائے گا؟ یأتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا یحبہم ویحبونہ, جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور وہ اللہ کو محبوب ہوں گے. وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب رکھتا ہوگا. کیونکہ مومن کے لیے ولایت میں سب سے زیادہ کون آتا ہے پرائیورٹی پہ؟ والذین آمنوا احب اشد حبا للہ. ایمان والوں کے دل میں کس کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کی محبت. اور ایمان والوں کے لیے پیچھے ہم پڑھ کر آئے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا پھر ولی بن جاتا ہے. ایسے ایمان والوں کا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے, پھر اللہ کی ولایت ان کو مل جاتی ہے, اللہ کی محبت کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں, اللہ کی دوستی ان کو مل جاتی ہے. اور جس کو اللہ کی دوستی مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے مرتد ہو جانے سے, تمہارے نفاق کے بیج اپنے اندر رکھ لینے سے, تمہارے اپنے ایمان کو نیست و نابود کر لینے سے, اور تمہارے یہود نصارہ کے ساتھ ولایت کے معاملات کر لینے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے, تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دنیا کے معاملات ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں سنور جائیں گے, تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ دوسرے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت میں شدید ہوں گے اور اللہ ان سے محبوب ہوگا, ان کو محبوب رکھتا ہوگا. ٹھیک, اللہ کی محبت ان کو کیسے ملے گی؟ اللہ کی محبت انہیں کیسے ملتی ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ, یاد کر لیجئے, قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سمجھ آ گئی؟ تو کیسے ملے گی اللہ کی محبت؟ اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے. تو وہ لوگ, ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہوگی, اور پھر اللہ کی محبت کے بعد نبی کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہوگی. ایسی محبت کہ وہ نبی کے اتباع کرنے والے ہوں گے اور نبی کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنے والے ہوں گے. یس, وہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے, وہ سنتوں کو اپنی زندگی میں جاری کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو اللہ نے کہا میں کیسے لوگ پیدا کروں گا؟ میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا یحبہم, جو اس سے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے, ویحبونہ, اور وہ سب بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. دوسری کوالٹی ان کی یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنوں پر نرم ہوں گے. ذللا, اذلہ, روٹ ورڈ ہے زال لام لام, نرم. جی, وہ مومنوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ نرم. وہ مومنوں کو ضرر پہنچانے والے نہیں ہوں گے. آج آپ نے کل والا واقعہ سنا یا دیکھا؟ وہ کنٹینر پہ جو بندہ نماز پڑھ رہا تھا, اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا. مومنوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ نرم. ایک نماز پڑھنے والا شخص ہے, اس کو تم اٹھا کے پھینک دو کنٹینر سے اوپر سے نیچے. اللہ کے بندوں, تم نماز ختم کر لینے کے بعد اتار دینا. اگر اس کی بھی غلطی ہے تو کر تو وہ عمل نماز کا رہا تھا نا. تو مومنوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ وہ نرم ہوں گے.
مومنوں کے لیے نرم سخت نہیں ہوں گے. کس کے لیے سخت ہوں گے؟ عزت علی الکافرین، وہ تو کافروں کے لیے سخت ہوں گے. اللہ کیسے لوگ لائے گا؟ جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے کفار پر سخت ہوں گے. یہ کافروں پر سخت اور مومنوں کے لیے نرم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مرتد ہونے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات آئی نا، تب تک یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے فتنہ ارتداد جو ہے وہ نظر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوا یہ کہ ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب. 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ 17 آدمیوں کو لے کر یمن سے آیا. 17 آدمیوں کا وفد آیا، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. یہ تھوڑا سا مسیلمہ کذاب تھوڑا سا دور دور ہی رہتا تھا، زیادہ قریب نہیں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اپنے قبیلے کا بنو حنیفہ کا سردار بھی تھا، لیکن جب نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے واپس پلٹنے لگے نا، تو اس نے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ اگر آپ اپنی نبوت مجھے دینے کا وعدہ کریں گے نا تو میں آپ کی پیروی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا. نبوت تو بہت دور کی بات ہے، تم اللہ کے فیصلے کے آگے نہیں جا سکتے، اور تم اگر میری پیروی نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا. اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں وہی آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بالکل نرمی کا برتاؤ نہیں کیا. یہ اپنے 17 لوگوں کو لے کے واپس پہنچا. اپنے قبیلے میں جا کے اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور اس نے کہا کہ آدھی نبوت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آدھی نبوت جو ہے وہ میری ہے. اس نے شراب کو حلال کر دیا، اس نے زنا کو حلال کر دیا، اور اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو شراب کو زنا کو حلال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یمامہ کا رحمان بھی کہنے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو گویا جھوٹا دایان نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گیا. ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا اسود عنسی. یہ بنو مدلج کا سردار تھا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا طلحہ بن خویلد. یہ بنو اسد کا سردار تھا، اس نے بھی جو ہے وہ دعویٰ کر دیا نبوت کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دور میں ہی یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مزید فتنہ ارتداد جو ہے اٹھا. کچھ لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور ایسے ہوتا تھا، تو اب ہم نے کس کو زکوٰۃ دینی ہے، رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں زکوٰۃ وکوٰۃ دینے کی. اور وہ مانعین زکوٰۃ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ بیمار تھے مرض موت میں، تو آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا ان لوگوں کے خلاف جا کے اپنی ایکسپیڈیشن کرنے کے لیے. تو اس میں حضرت اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا لیڈر بنایا، جبکہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی. اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے انڈر جو ہے وہ جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولے کہ آپ سب ان کے ساتھ جائیں گے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے تو وہ اسامہ بن زید مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے پڑاؤ کیا ہوا تھا، گئے نہیں تھے ابھی کہ حکم ملے گا تو نکلوں. تو وہ سب تیار تھے وہاں پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اور یہ معاملات جو ہے وہ وہیں پر رہ جاتے ہیں. جب حضرت ابو بکر نے چارج سنبھالا خلیفۃ المسلمین کا، تو پھر حضرت ابو بکر کو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نہ بھیجیں، اب نہ بھیجیں. تو آپ نے حضرت ابو بکر، وہی بات ہے نا کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ تو نرم ہے لیکن عزت علی الکافرین، کفار کے ساتھ انکار کرنے والوں کے لیے وہ سخت ہوں گے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نرم دل کون تھا؟ حضرت ابو بکر.
تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو خلافت کے عہدے پر بٹھایا گیا وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. ان کو حضرت عمر تک نے کہا کہ آپ نہ کریں، نہ بھیجیں، لیکن انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے آگے سے یہ کہا خدا کی قسم وہ لشکر جس کی تیاری، جس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں ہرگز اس لشکر کو نہیں روکوں گا، اور خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ کی ایک بکری بھی جو وہ دیتے تھے اگر دینے سے انکار کریں گے. اللہ کا پسندیدہ بندہ اللہ کے بندوں پر تو نرم ہوتا ہے، لیکن کفار پر، مانعین زکوٰۃ پر یا پھر جھوٹے داعیان نبوت کے لیے کیسے ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے جب کہا نا کہ آپ نہ کریں تو ابو بکر نے خفگی کا اظہار کیا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حیات طیبہ میں تو تم بہت سخت ہوتے تھے، اب تم کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہو. سمجھ آئی؟ یعنی کہ ایک بکری بھی اگر نہیں ملے گی نا مجھے تو میں ان کے خلاف اٹھ کے جنگ کروں گا. یہ دین کا بہت بڑا رکن تھا جو توڑا جا رہا تھا، اور آپ حضرت ابو بکر نے اٹھ کے اس کے لیے باقاعدہ طور پر لشکر کو پھر بھیجا، اور پھر بہت سے صحابہ کرام جو ہیں ان کے سرگردگی میں وہاں پر گئے اور ان سے خلاف جنگ کر آئے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس کے خلاف جب جنگ ہوتی ہے تو کس نے مارا مسیلمہ کذاب کو؟ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمارہ، عمارہ کے بیٹے نے جو ہے نا وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن مارا کس نے؟ حبشی نے. وہ حبشی بن حرب، واشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے قتل کیا تھا نا، شہید کیا تھا، اس نے اسی انداز میں نیزہ مار کے مسیلمہ کذاب کا کام تمام کیا تھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ وحشی کو دیکھتے تھے، تو وحشی نے سوچا کہ میں مسیلمہ کذاب کو ختم کر کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر سکوں گا. تو اس نے پھر ایسے وحشی کو ختم کیا تھا. وحشی نے مسیلمہ کذاب کو ختم کیا تھا. ٹھیک ہے. ام عمارہ کے بیٹے نے مل کر پلان کیا کہ ہم جا کے قتل کریں گے اس کو، لیکن جب وہ وہاں پہنچنے لگے اور بالکل قتل کرنے کے در پہ تھے تو وحشی کا تیر آیا اور اس نے اس کو ڈھیر کر دیا. لیکن سب گئے تھے نا اس طرح سے، اور ایک اسود انسی اس کو معاذ بن جبل اس کے پیچھے گئے اور اس کو تعاقب کیا اور جا کے اس کو ختم کیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جید علماء امام احمد بن حنبل کا معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جب ایک فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، قرآن کو کیا کہا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا فتنہ اٹھا تھا، تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل جت گئے تھے، جم گئے تھے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے، اور انہوں نے اٹھ کے اگینسٹ اس فتنے کے اگینسٹ اٹھے تھے. قرآن اللہ کا کلام ہے، دس از ناٹ مخلوق آف اللہ سبحانہ تعالی. سمجھ آئی نا؟ تو یہ مخلوق کا ایک فتنہ جو ہے وہ اٹھا تھا. اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو جب اس طرح کے کوئی مواقع آئے تو جو مومن تھے انہوں نے آگے بڑھ کر مختلف فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے اپنے کردار ادا کیے. اور یہ ابو العالیٰ مودودی، سید ابو العالیٰ مودودی، انہوں نے کون سا فتنے کے خلاف بولا تھا؟ ویری گڈ، مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف انہوں نے اٹھ کر بولا تھا اور ان کو باقاعدہ طور پر کفر کا فتویٰ دیا تھا. اور جی ہاں جی، انہوں نے اپنے باقاعدہ تحریک چلائی، تن من دھن لگا دیا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے. اور ہوا یہ کہ جو گورنمنٹ تھی اس نے گورنمنٹ میں پکڑ کر ان کو قید میں ڈال دیا اور عمر قید دے دی، سزا، جب تک کہ ان کے قتل کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اچھا جی، اب یہ قید میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے.
اب جب یہ قید میں گئے تو اس قید کو انہوں نے غنیمت جانا. مومن کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں, اللہ کی طرف سے ایک مہلت عمل دیا گیا ہوں اور اس ایک سیکنڈ کو میں اپنی آخرت کے لیے کیش کروا لوں. ویسے تو تحریک میں بہت زیادہ ملوث تھے, لیکن کیا ہوا جب یہ جیل میں ڈالے گئے تو اب کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا, اتنی سی کوٹڑی دی کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کتابیں رکھنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ جگہ نہیں تھی, کہ میں بڑی مشکل سے کرتا تھا. اور وہ ظاہر اسٹڈی آپ نے جب کرنا ہوتا ہے پھر ہی آپ کچھ لکھ پاتے ہیں نا, تو وہ مطالعے کی کتابیں اور سب. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ماں 12 سال شاید وہ قید میں رہے, اور ان سالوں میں انہوں نے پوری کی پوری یہ تفہیم القرآن لکھی. سبحان اللہ. اور یہ وہ تفہیم القرآن ہے جو آج اپرووڈ بائی سعودی گورنمنٹ بھی ہے, اور اتنی آسان لینگویج میں ہے کہ ہر بندہ اس کو پڑھ کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہم سے چاہتے کیا, ایک مومن مسلم کا کیا مقصد حیات ہونا چاہیے. انتہا اللہ نے کام لینے ہوتے تو اللہ ایسے ہی اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے سیرت سرور عالم کا مکی دور لکھ دیا, اور اس کے بعد ان کو ٹائم نہیں ملا اور ان کا سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب یہ جو ہے وہ جیل سے نکلیں گے اور اب ان کو ہینگ کر دیا جائے گا. صرف مکی دور کی لکھی گئی ان کی سیرت سرور دو عالم باہر نکل کر آئے اور ان کو ہینگ کیا جانا تھا, وہ ایک فیصلہ ان کے حق میں آ گیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کی قدرت وہ ہے, وہاں سے جو تختہ کیا کہتے ہیں دار سے اتر کر آ گئے, اور اللہ نے اور زندگی لکھی تھی. پھر باقی اپنے پیمفلیٹس مختلف چیزیں لکھتے گئے, لیکن جو سیرت سرور عالم کا جو مکی دور انہوں نے لکھ چھوڑا, کیونکہ وہ پیس آف مائنڈ تھا نا, اکیلے بیٹھ کے وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ لکھ رہے تھے. اس کے بعد پھر متحرک ہو گئے, پھر وہ بات ہی نہ آ سکی. تو اللہ اپنے بندوں سے کام لے کے رہتا ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو لے جائے گا, کسی اور کو لے آئے گا. کس کو لائے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی, جو خود نبی کی اتباع میں چل رہا ہوگا. پھر اللہ مومنوں کے لیے نرم ہوگا, کفار کے لیے سخت ہوگا. پھر وہ اپنے آپ کے لیے کیا کر رہا ہوگا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اللہ یہ صفات ہمارے اندر اور ہماری اولادوں کے اندر پیدا کرتا, یہ چاہیے اللہ کو. صاف اللہ نے کہا دین سے پھرنا ہے, منافقت لے کے آنی ہے, لے آؤ, تمہیں لے جائے گا اللہ, دوسروں کو لے آئے گا. اللہ ہمیں اپنے کام کا بنا دے, یہ صفات ہمارے اندر لے کر آ جائے. سب سے بہترین صفت کون سی ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. لوگ کیا کہیں گے, میں یہ کر لوں تو فلانا کیا کہے گا. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم دنیا کی دوڑ میں سب سے پہلے برانڈ کا کپڑا پہنتے ہیں, سب سے اچھا کھانا مجھے بنانا آ جائے, سب سے پہلے میں نے یہ ڈش بنائی ہو, پورے خاندان میں پتہ چل جائے کہ مجھے آتی تھی, یہ گھر میں لے کر آئی تھی, فلانی چیز آئی ہے تو میرے گھر میں سب سے. ہر دنیا کی دوڑ میں پائنیئر بننے کا ہم سب کو بہت شوق ہے نا. تب تو ہم نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کو بڑی آفت آخر آئی ہوئی تھی جو اس نے یہ کر لی. اس میں تو ہم بڑا اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں, اس میں ہمیں کوئی ملامت کا ڈر نہیں ہوتا. دین کے کاموں میں ہمیں سب سے پہلے یہ ہو جاتا ہے لوگ کیا کہیں, پہلے میری جٹھانی پردہ کر لے پھر میں کروں گی, نہیں تو لوگوں نے کہنا یہ بڑی اپنے آپ کو جو ہے نا آگے لے کر آ رہی تھی. ہم اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا ٹیکا جب لگاتے ہیں نا تو انجیکشن اندر جانے کی سوئی کا ہی پین ہوتا ہے, جب ٹیکا اندر چلا جاتا ہے نا تو وہی شفا دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد مشکل نہیں ہوتا. جب بھینی بارش پڑنے کے بعد خوشبو آتی ہے تو پانی جذب ہونے کے بعد وہی خوشبو سارے عالم کو معطر کرتی ہے. تو بارش کے پہلے قطرے بنیے,
سمجھ آئی؟ مت ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بہترین صفت ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کر ہی وہ سکتا ہے جو دنیا سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا. جو اللہ راضی تو سب راضی، جو اللہ مان گیا تو سب کچھ مان گیا. اگر اللہ کو راضی کر کے دوسروں کو ناراض کر بھی دیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو تم سے راضی کر دے گا. سبحان اللہ. تو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھ کر یہ صفات اپنے اندر لے کر آنی ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اپنی پوری زندگی کو جہاد کی صورت میں گزارنا ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. یہ تو اللہ کا فضل ہے. یُؤْتِیہِ مَن یشاء. وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنا یہ وسیع فضل عطا فرماتے. واللہ واسع علیم. اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کون سے دل میں اس وقت کیا پھٹ رہا ہے. جو مانگیں گے اللہ دے گا. مانگے تو صحیح، اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں کہ اللہ یہ والا فضل تو ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی عطا فرما دے. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ایک دن جیے لیکن شیروں کی طرح جیے. آگے بڑھ کر کریں، کبھی ڈرے نہیں کہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ راضی ہے میرے اس عمل سے. بولیے آج ہمارے اندر اس قدر نفس نفسی کا دور آ گیا ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر آج بچوں کے اندر تو اتنا زیادہ یوتھ کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ اب ہم کیا بولیں، اب ہم کیا کریں. گورنمنٹ نے تو یہی کرنا ہے، گورنمنٹ نے تو وہی کرنا ہے. اگر کوئی آگے بڑھ کے بولتا ہے تو سب کے سب آ جاتے ہیں. دوسری گورنمنٹ آ کے ان کے لوگوں کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہاں سے گھروں سے اغوا کر کر کے لے جا رہے ہیں. تو وہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنے والوں کے کو گھروں سے سنیچ کر کر کے لے کے جایا جا رہا ہے. لوگ ڈرتے ہیں. یہ جہاد آسان نہیں ہوتا، لیکن حق کے خلاف آواز اٹھانی ہے، حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، ظالم کے خلاف بولنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی اب ہم کیا کریں، ہمارے تو گھر سے آ کے جہاد آسان تو نہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کے جانا اور مجاہدے کرنا اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا اور یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا کے آگے نکو بن جانا، یہ آسان کام نہیں ہے. اسی لیے کلمہ حق پکارنے والے کو کہا گیا وہ افضل ترین جہاد ہے جو وہ کر رہا ہے. اللہ ہمیں حق کو حق پہچاننے کی اور حق کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. بے شک تمہارا ولی تو اللہ اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا. اور تمہارا ولی کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان لانے والوں کے ولی کون ہوں گے؟ اللہ، رسول اور ایمان والے. مومن کی ولایت ان تین سے ہی ہوگی. مومن کی ولایت اللہ سے ہوگی اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے ہوگی اور اس کے بعد کس سے ہوگی؟ مومنوں کے ساتھ ہوگی. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے نا؟ تو مومنوں کے لیے اللہ کی محبت کے بعد نبی کی محبت اور اس کے بعد کس کی محبت لازم ہے؟ مومنین کی محبت. مومنین کی محبت کے لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ من آتا للہ، من منع للہ، ومن احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ہر کام کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں تو ان کو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی بخش دیا جائے. اللہ ہم سب کے لیے بھی ایسے ہی معاملات ہیں، کیونکہ ہم سب اللہ صرف تیرے لیے یہاں پہ ملتے ہیں اور صرف تیرے لیے یہاں سے جدا ہو کر جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی نور کے ممبروں پر
بٹھنا نصیب فرمانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا کہا کہ تمہارے ولی تو اللہ اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. وہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس ہم ایمان لے کر آ گئے؟ نہیں، ایمان لانے کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ راکعون، اور رکوع کرنے والے. نماز، زکوٰۃ، اور پھر تیسرا عمل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، رکوع، عاجزی کرنے والے. اعمال جتنے بھی کر لیں گے ان کی گردن میں اکڑ نہیں آتی، عاجزی اور انکساری ہی رہتی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہی رہتے ہیں. سمجھ آئی؟ ہمبلنس رہتی ہے ان کے اندر. دوسری بات یہاں رکوع کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایمان والے تو اپنے آپ کو یہود اور نصارہ بھی کہتے تھے، زکوٰۃ اور نماز تو ان کے اندر بھی تھی، لیکن راکعون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی عبادت سے ہماری عبادت کو سیپریٹ کر دیا، سیپریٹ کر کے ڈفرینشیٹ کر دیا، کیونکہ یہود نصارہ کی عبادت کے اندر رکوع نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ وہ ہاں جی، قیام اور سجدہ، ان کے اندر رکوع نہیں ہوتا. تو کہہ دیا کہ کیا ہے، تمہارے ایمان، وہ اہل ایمان تمہارے دوست ہیں، ولی ہوں گے جو نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور رکوع کرنے والے ہوں گے. گویا مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ اپنی ولایت کے معاملات کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ راکعون کے حوالے سے یہ آیت حضرت علی کے اوپر خصوصی طور پر اتاری گئی، کیونکہ حضرت علی ایک مرتبہ جو ہے وہ نماز کی حالت میں تھے اور وہ رکوع میں تھے. تو نماز میں جب وہ رکوع کی حالت میں تھے تو ایک سائل آ گیا مانگنے کے لیے، سوالی، تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنی انگوٹھی اتار کے اس سائل کے حوالے کر دی، تو رکوع کی حالت میں. تو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت خصوصی طور پر حضرت علی کی ستائش میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اور اللہ کو بھی معلوم تھا، ظاہر ہے اللہ علیم ہے، اس کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے کیسے فتنے برپا ہوں گے، کیسے کیسے مسلک پرستی میں لوگ فرقہ بندیوں میں پڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا حضرت علی کے لیے، من کنت مولاہ فعلی المولا، تمہارا تمہارا اگر کوئی مولا ہے، ولی ہے، تو علی تمہارا ولی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو علی سے محبت رکھے گا اللہ تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے گا اللہ تو اس سے بغض رکھ. بعد میں وہ جو معاملات ہونے تھے نا، وہ جو سب ہوئے، ہسٹری ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے بھی، تو وہ جو سارے خلفائے راشدین کے اندر معاملات ہوئے تو یہ گویا بتا دیا گیا تھا کہ حضرت علی حق پر ہوں گے، حضرت علی حق پر ہوں گے. یہ تو بہت سی سٹوریز بعد میں شیعیت وغیرہ میں نکال لی گئی جس کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت علی نے ناراضگی کا اظہار کیا حضرت ابو بکر سے، اور پھر ان کی صلح ہو گئی. پھر انہوں نے ان کی مشاورتی کمیٹی کونسل اس میں کیبنٹ میں شامل تھے، اور شرح مبشرہ میں حضرت علی بھی شامل تھے. ان کی کنسنٹ سے خلفائے راشدین نامینیٹ ہوئے. حضرت ابو بکر کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ خود بیعت کی، پھر حضرت ابو عمر آئے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان آئے، اور پھر حضرت علی آئے. تو حضرت علی نے سب کے ساتھ بیعت کی، صحیح، ان کی مشاورت، ان کے کنسنٹ سے سب کچھ ہوا. ان کے اوپر کسی قسم کی زور زبردستی ظلم زیادتی کا معاملہ نہیں تھا. لیکن یہ بتا دیا گیا کہ علی جو کر رہے ہوں گے وہ صحیح کر رہے ہوں گے. ایک جگہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر کے چلے گئے تھے نا.
وہ تو وہاں پہ کی تھی جب حضرت ابو بکر کو ان کو بنا دیا گیا تھا. پھر وہ تھوڑے عرصے ناراضگی, انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی, گھر میں ہی محصور ہو گئے تھے, قرآن کو جمع کیا اور سب. لیکن پھر جب ان کو بتایا گیا, حضرت ابو بکر نے بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت جلدی کی خلیفہ نامینیٹ کرنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ غسل دے رہے تھے نا, حضرت عباس اور حضرت علی وغیرہ, تو انہوں نے کہا آپ کم سے کم ہمارا انتظار تو کر لیں. ہاں جی. تو حضرت علی نے کو حضرت ابو بکر نے پھر ساری سچویشن بتائی کہ اصل میں اس وقت تو یہ انصار اور مہاجرین جو ہے نا, یہ آپس میں اس طرح ان کا معاملہ لڑائی کا ہو گیا تھا کہ اس وقت اگر یہ نہ کیا جاتا تو بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو سکتا تھا. اور حضرت ابو بکر نے خود آگے بڑھ کے نہیں کی تھی, بلکہ کہا تھا حضرت عبیدہ بن جراح کو بنایا جائے, اور امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح امت کے امین ہے, لہٰذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پھر ہم بنا دیتے ہیں اگر قریشیوں میں سے بنانا ہے. تو پھر جب تو انہوں نے آگے سے آگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتا ہوں. تو سب نے پھر کہا ہاں ان سے زیادہ بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر حضرت ابو بکر کو خلیفہ نامینیٹ کیا گیا تھا. سمجھ آ گئی نا. تو یہ سارا معاملہ ہوا. بہرحال یہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ آیت جو ہے, پوچھا کسی نے حضرت امام باقر سے جو کہ ان کے چوتھے نسل میں سے تھے, ان سے پوچھا کہ اس آیت میں الذین آمنوا کا سے حضرت علی مراد ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی مومنین میں داخل ہونے کی وجہ سے اس آیت کا مصداق ہے. اس کا مطلب ہے کہ رکوع کرتے ہوئے انہوں نے زکات دی تھی. زکات نہیں, انہوں نے خیرات دی تھی. ہاں جی, یہاں زکات نے دیا تھا کچھ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, اور جو کوئی ولی بنائے گا اللہ کو اور رسولہ اور اس کے رسول کو, والذین آمنوا اور ایمان لانے والوں کو, فإن حزب اللہ, پس یہی تو اللہ کی پارٹی ہے. اللہ کی پارٹی ہے ہم الغالبون, وہی غالب رہنے والے ہیں. تو اللہ نے صاف بتا دیا جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنائے گا, بس یہی اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور یہی غالب رہنے والے ہیں. اور ہم نے دیکھا اور بعد میں صحابہ کرام نے واقعی ہمیں یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام مل کر سب پر غالب ہو گئے. یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ بنے اور اس طرح جہاں جہاں جس سے ٹکرائے ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے نا. عرب سے عجم تک پھیل گئے. جتنی اندرونی فتنے, بغاوتیں, فتنہ ارتداد, تمام چیزوں پر یہ غالب آئے. حضرت ابو بکر کے دور میں, پھر حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسرا سے ٹکرائے اور کہاں سے کہاں ان کی جو ہے وہ حکومت پھیلی. جب تک ان لوگوں نے اللہ کے نظام کو تھام کر رکھا, اللہ کو اپنا ولی رسول کو اوپر کی اتباع کرتے رہے اور ایمان والوں کے ساتھ مل کر رہے, تب تک ہم نے دیکھا کہاں تک پہلے کون سے جو ہے وہ حکمران آئے. التمش کا معاملہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا. یہ وہ سردار تھا کہ ان کے دور میں ایک بہت بڑے شیخ تھے, وہ شیخ الحدیث, ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے صف اول کی کوئی نماز کبھی نہیں چھوڑی ہو, صف اول کی نماز پڑھی ہو اور کبھی اس سے کوئی نماز نہ چھوٹی ہو. اس زمانے کا حکمران التمش تھا اور التمش کھڑا ہوا کہ میں نے صف اول کی نماز کبھی نہیں چھوڑی. اس زمانے کے حکمران کیسے ہوتے تھے آتے کی. اور انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر یہ بات نہ وہ کہہ کے فوت ہوتے نا تو میں کبھی یہ بات کسی کو نہ بتاتا کہ میری آج تک صف اول کی نماز میری مس نہیں ہوئی. حکمران ایسے ہوتے تھے. محمود غزنوی کا معاملہ, سلطان صلاح الدین ایوبی کا معاملہ, محمود غزنوی کی تو لاش نکلی پوری کی پوری صحیح سالم, کچھ بھی نہیں تھا, ذرا سا بھی کفن میلا نہیں ہوا تھا. 2000 سال بعد لاش نکلتی اور وہ 1200 سال بعد شاید, اور بالکل ٹھیک تھی وہ. اسی طرح سے جی التمش نہیں, یہ حکمران تھا نا, مسلمان حکمران تھا. جی اب مجھے یاد نہیں ہے, مجھے بھول گیا ہے. انسان تھا.
ہاں جی. اور اسی طرح ہم دیکھیں جب تک مسلمانوں نے بھی تھامے رکھا, چاہے آٹومن امپائر آئے, چاہے ہماری مغل سلطنت امپائر آئی, مغل امپائر آئی, جب تک اسلام کو تھام کے رکھا کہاں کہاں فتوحات آتی رہی. اور جب اسلام کو چھوڑا تو میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباط آخر. اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا, نہ بناؤ تم ان لوگوں کو جنہوں نے بنا دیا ہے تمہارے دین کو مذاق, ولعبا اور کھیل, من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے؟ ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تھے تم سے پہلے, اور کفار بھی. ان کو کیا نہ بناؤ؟ اولیاء. یعنی اے ایمان لانے والوں, تم ان لوگوں کو جو تم سے پہلے آئے تھے, اہل کتاب اور کفار, ان کو اپنا ولی مت بنانا, کیونکہ انہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق اور تماشا بنا لیا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان لانے والے ہو. دین کو کھیل اور تماشا بنانا کیا تھا جو انہوں نے کر لیا تھا کفار نے, اہل کتاب نے, کہ جب دل کیا تب تو دین پر شد و مت سے عمل کرنے لگے, اور جب دل نہیں کیا تو چھوڑ دیا. جتنا دل کیا اتنا عمل کر لیا, اور جتنا نہیں کیا وہ علماء اور مفتیان کے لیے چھوڑ دیا. کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ کبھی چھوڑنا, کبھی لے لینا. یعنی جیسے کھلونوں سے کوئی کھیلتا ہے, وہ کیسے کھیلتا ہے؟ جب دل بھرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے بچہ وہ کھلونا, دوسرا اٹھا لیتا ہے, پھر تھوڑی دیر کھیلتا ہے, اس سے پھر دل بھر جاتا ہے, اس کو گرا دیتا ہے, تیسرا اٹھا لیتا ہے. تو یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے, جو اہل کتاب تھے, جنہوں کو کتابیں دی گئی تھی, اور جو کفار تھے, ان لوگوں کے ساتھ ولایت مت کرنا, کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے, مذاق کا رویہ اختیار کر کے رکھا ہوا ہے. کیسے کیسے کہاں کیا کر رہے تھے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب تم ندا دیتے ہو, پکارتے ہو نماز کی طرف, اتخذوها ہزوا ولعبا, وہ تو اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے. نماز کے لیے منادی کرانے کی بات کی جا رہی ہے. نماز کے لیے منادی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اذان. اذان کا کہیں پہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ حکم مطلب بات نہیں آئی ہے. تو گویا یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے لیے منادی وغیرہ مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی تھی. جب بھی منادی کی جاتی تھی, اذان کی آواز پکاری جاتی تھی, تو وہ کیا کرنے لگ جاتے تھے؟ وہ تالیاں پیٹتے, شور مچاتے اور دھوم دھڑکا کرنے لگ جاتے تاکہ کوئی سنے نہ. ٹھیک ہے نا, آواز کو دبانے کی کوشش کرتے تھے. نماز کے لیے اذان کا معاملہ کیسے, کب, کہاں شروع ہوا؟ پہلے تو ایسا معاملہ نہیں تھا, وہ تو بس بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ اور نماز کا ٹائم ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کی گئی. قباء میں قیام کیا تھا, جہاں پہ قیام کیا تھا وہیں پر مسجد انہوں نے تعمیر کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آ گئے؟ مدینہ آ گئے. مدینہ میں جب آئے تو جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے, وہ وہاں پر ساتھ ہی حضرت ابو ایوب انصاری کا کمرہ, وہ گھر تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اس کے بعد وہاں پر مسجد آہستہ آہستہ تعمیر کی گئی. ٹھیک ہے, جب وہ مسجد تعمیر ہو گئی اور لوگ بہت زیادہ اسلام میں آنے لگے, تو اب دور دور تک جو ہے وہ آواز پہنچانی تھی. اب کیسے پہنچائی جائے؟ تو اس کے بارے میں اب اتنے لوگ ہو چکے تھے کہ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ لوگوں کو اگر نماز کے لیے بلانا پڑے تو کیسے بلائیں. کسی نے کہا کہ نکارا بجا دیتے ہیں جیسے کہ یہود اور نصارہ کرتے ہیں, کوئی بگل بجا دیتے ہیں, کوئی بھونپو ہے وہ لگا لیتے ہیں, کسی نے کہا آگ جلا دیتے ہیں. تو ابھی بات ہی ایسی ہی چل رہی تھی کہ وہ مجلس برخاست ہو گئی, نتیجے پر نہیں پہنچے تھے, ڈیسیجن نہیں آیا تھا, تو مجلس برخاست ہو گئی کہ چلو بعد میں پھر دیکھیں کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید. وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر آئے, گھر آ کے اپنے چارپائی پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بازار سے جا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک نقارہ ہے. یہ جو نہیں ہوتا وہ جو ہاں جی اس کو سور نہیں کہتے جو سینگ نما ہوتا ہے جسے نکارا سا وہ بجاتے وہ ہے. تو میں وہ پکڑ کے نا لے کر جا رہا ہوں. تو وہ میرے سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی. تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نا لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے میں نے یہ رکھا ہے تاکہ میں یہ بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں. تو انہوں نے بولا بتا دو. تو وہ جو شخص تھا اس نے پھر اذان کے پورے کلمات پکارے اور کہتے ہیں وہ جب اذان کے کلمات ختم ہوئے تو ان کو پورے کے پورے کلمات یاد تھے. سبحان اللہ. فرشتے نے سکھائے تھے اللہ کی طرف سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں جو میں نے ایسے ایسے پورا انہوں نے ماجرا بیان کیا. تو آپ سے میں پڑھتا جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بلال اٹھو بلال اور یہ بولتے جائے گا اور تم جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے یہ پکارتے چلے جاؤ. اسی وقت کیوں حضرت بلال کو کیوں کہا کیونکہ حضرت بلال کی آواز بہت اونچی تھی اور خوش الحانی بھی تھی. تو ان کو آپ نے کھڑا کیا اور یہ جیسے جیسے بولتے جاتے حضرت بلال اس کو پکارتے جاتے. تو اس طرح اذان کے جو ہے نا کلمات ادا ہوئے. اور اس میں ہوا یہ کہ حضرت عمر واپس وہاں پہ تشریف لائے اور حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہی کلمات اپنے خواب میں دیکھے سنے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سکھائے بتائے. لیکن وہی بات ہے کہ فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں سبقت اور دوڑ میں حضرت عمر ہمیشہ پیچھے ہی رہ جاتے تھے. حضرت زید آگے بڑھ کر پہلے پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات انہوں نے بتا دیے اور پھر یہ اذان کے کلمات جو ہے وہ جاری ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اذان کے کلمات کا طریقہ رائج ہوا اور لوگوں کو بلایا جاتا تھا نماز کی ادائیگی کے لیے. نہیں حضرت زید عبداللہ بن زید ان کا نام تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ تو ہوا کہ پکارے جاتے تھے لیکن اذان دینے کا ایک انداز اور ایک طریقہ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ اذان کس طرح دی جائے کہ اذان کا حق ادا کیا جائے. اور اذان کا حق کیسے ادا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو. ٹھہر کر روانی سے نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر. ٹھیک ہے. اور ہر بات کو دو دفعہ کہو اور اتنا وقفہ دو کہ یعنی اتنی لمبی اذان ہو کہ کھانے والا اپنا کھانا ختم کر لے اور رفع حاجت میں گیا ہوا شخص اپنی رفع حاجت سے فارغ ہو جائے. تو گویا اذان کیسے پکاری جائے؟ آرام سے ٹھہر کر. اور ہر کلمے کو دو مرتبہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا تھا. اچھا اس کے علاوہ اذان اور اقامت میں ایک وقفہ دیا جاتا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے پھر اقامت پڑھی جاتی ہے اور پھر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. تو یہ جو اقامت کا جو ایک ٹائم ڈیوریشن بیچ میں دیا جاتا ہے اس کی بھی بڑی حکمت ہے. ایک تو یہ کہ دیکھو اتنا ٹائم ہو کہ بندہ جو ہے وہ رفع حاجت سے فارغ ہو کے وضو وغیرہ بنا کے آ جائے. پھر یہ کہ خشوع خضوع قائم کرنے میں جو ہے نا بڑی آسانی بھی ہوتی ہے اور یہ وہ ٹائم مل جاتا ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اذان کے کلمات کے بعد جو نماز کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس میں دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے. اذان کا حق یہ بھی ہے کہ سننے والا ہر کلمے کو دو مرتبہ مطلب اس کو دہراتا رہے اور جب اذان ہو جائے مکمل تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے, وسیلے کی دعا پڑھی جائے اور پھر وہ دعا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی یہ پڑھ کر جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو یہ اذان کا ایک حق ہے جو کہ ادا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی سکھایا اذان دینے کے لیے کہ دونوں کانوں کے اندر انگلی ڈال کر جو ہے نا وہ اذان پکاری جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آواز اونچی ہو جاتی ہے. سمجھ آئی؟
پکارنے والے کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. اور اذان دینے والے کو منع کیا گیا ہے کہ اذان دینے کی اجرت لینا جو ہے نا وہ ناپسندیدہ ہے. جو اذان دیتے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اذان دینے کی اجرت نہ لیں. حضرت عثمان بن ابی العاص کو طائف کا گورنر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اذان دینے کی اجرت نہ لے. اذان دینا ایک بہت خوبصورت عمل ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ اذان دینے والے کی قیامت میں، روز قیامت جو حشر کا دن ہوگا، اذان مؤذن جو ہوں گے نا ان کی گردنیں لمبی ہوں گی اور اپنی لمبی گردنوں کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں. عورتوں کو کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ مؤذن بنے. اذان کے الفاظ جہاں تک جاتے ہیں، جہاں تک گونجتی ہے اذان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جن و انس اور وہ چیزیں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہ سب قیامت میں اس شخص کے لیے گواہی دیں گے. سبحان اللہ. اور جب اذان کی آواز پکاری جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے مقام روحہ تک، مدینہ سے، یعنی کہ 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. ان میں سے ایک نیک غلام ہے جس سے اس نے اپنے مالک اور اللہ کا حق ادا کیا ہوگا. یعنی ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس مالک کے سارا کام کرتے جاؤ، نہ نمازیں نہ روزے نہ کچھ اور. اللہ کا بھی حق اور دونوں کا حق. اور جو کسی جماعت کا امام بنایا گیا اور لوگ اس سے خوش تھے. اگر آپ کو کسی جماعت میں امام بنایا جائے یا لیڈر بنایا جائے یا آپ کو سرداری ملے یا آپ کو بڑا بنا دیا جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور باقی تمام لوگ جو آپ کے انڈر ہیں وہ اگر آپ سے خوش ہیں تو پھر کہاں ہوں گے؟ مشک کے ٹیلوں پر. اللہم اجعلنا منہم. اور وہ جو دن رات 5 نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا تھا وہ بھی مشک کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا. اور جس شخص نے 7 سال تک اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے اذان دی اس کو جہنم سے رہائی لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. 7 ایئرس تک. اور یہ جو جیسے پتا ہے نا کہ حاجی اگر مر جائے احرام کی حالت میں تو تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، اسی طرح مؤذن اگر مر جائے گا تو تکبیر پکارتا ہوا اٹھے گا حشر میں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اولادوں کو ہم اذان دینے کے لیے تیار کرنے والیاں ہوں. تو گویا یہاں پہ بتایا گیا کہ اذان جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جب تم اذان کے لیے بلاتے ہو تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مذاق بنا لیتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. 2 واقعات آتے ہیں یہاں پہ، جلدی سے سنا کے آپ کو یہ بات ختم کرتی ہوں. پہلے تو ہوا یہ کہ جب بھی اذان کی آواز پکاری جاتی تھی نا، اذان کے کلمات، تو ایک یہودی تھا جو کہتا تھا حرق اللہ الکاذب، کہ اللہ جو ہے نا وہ آگ میں جلا دے اس جھوٹے کو. اس کو اتنی بری لگتی تھی اذان کی آواز کہ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بد دعا کے کلمات ہوتے ہیں نا، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ بد دعا کے سے کلمات ادا کرنے والا جو ہے، جس کے لیے بد دعا دی جاتی ہے، اگر تو وہ اس کا حامل نہیں ہوتا تو وہ بد دعا کے کلمات اسی شخص پہ پلٹتے ہیں. کیونکہ وہ دعا جو ہے نا اوپر نہیں جاتی، وہ کبھی ادھر پلٹتی ہے کبھی ادھر پلٹتی ہے. اگر تو وہ